نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع اور لا یحب اللہ چھٹے پارے کا 8واں رکوع ابھی مکمل پڑھا گیا ہے۔ جس طرح گزشتہ دروس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی خرابیاں بیان کی گئیں اور ان سے جو عہد لیا گیا انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس سے پہلے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو ان کے عہد شکنیوں کا بیان تھا۔ آج کے درس میں ان کے خاص عہد شکنی یعنی جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو توڑا، اس کا بیان، اور ان بنی اسرائیل کی بزدلی کا بیان اور اس کا وبال اور انجام، اس بارے میں اس رکوع میں تذکرہ ہے۔ کئی مرتبہ دروس میں گزر چکا کہ یہودیوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی قوم مسلمان تھی، یہی اصل تھے، یہی نیک لوگ تھے یہودی، پھر میں کچھ برے بھی تھے۔ اور یہ یہودی آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کہتے ہیں کوئی گالی ہو۔ یہودا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یہودا، انہی میں سے یہ نسل چلی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی اولاد ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہو، بعض کفر میں بھی مبتلا ہو گئے۔ جس طرح ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ انہوں نے کہا میرا دوست ہے، حالانکہ یہ دوست تو نہیں ہوتا، وہ سید ہے لیکن قادیانی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں ان کو بہت سمجھاتا رہتا ہوں، خیر تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں، آگے ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ ایک فائدہ تو ہے کہ ان کے لیے نیکیوں پر عمل کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر فخر کرنا جائز نہیں ہے کہ فخر کر رہے ہیں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ معاملہ ہے کہ نیکیوں پر عمل کرنا نیک لوگوں کی اولاد کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کہ بہت سے وہ مجاہدات جو دوسروں کو کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو نہیں کرنے پڑتے، بلکہ نیک لوگوں کی اولاد کے لیے گناہ کرنے میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اللہ والے کی اولاد ہے، خدا نخواستہ اس کے دل میں آتا ہے کہ میں داڑھی منڈا دوں،
اب اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ میں داڑھی منڈاؤں کہ میرے والد صاحب کی بات خراب ہوگی. اسی طرح جن شادیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تصویر کشی، میوزک وغیرہ ہے، وہاں جانا اس کے لیے مشکل ہے کہ میری بات خراب ہوگی. خیر، تو یہود سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور یہ بھی گزر چکا الف لام میم میں. اب بہت دنوں کے بعد لفظ آیا اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب تھا اور ایک نام ان کا اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے بندے کی اولاد. خیر، تو یہ بنی اسرائیل جو تھے، فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی قوموں نے، قبطی قوم جو فرعون کی قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑا ظلم و ستم ان پر مچائے ہوئے تھے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو، پھر ان سے کام لینا، زبردستی کرنا. انشاءاللہ 19ویں سپارے میں، 20ویں سپارے میں یہ مضامین انشاءاللہ آئیں گے. جس طرح سورۃ القصص میں تفصیلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورت میں موجود ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. تو بہت زیادہ ان کو ستاتے تھے، ظلم و ستم کرنا وغیرہ. تو آخر تفصیلی واقعہ ہے جو بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہے. کسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کیا تم کرتے ہو کہ ہر بار کہتے ہو آگے آ رہا ہے. اگر سب بات آج ہی بتا دی جائے گی تو ہر درس میں ایک ہی لائن مشکل سے ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو واقعہ آگے آ رہا ہے اس کا بھی مختصراً مضمون ہوگا، آگے وہاں پر اس تفصیل بیان کی جائے گی. تو خیر، تو جب یہ معاملہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب تو آپ کو اور آپ کی قوم کو ملک مصر حاصل ہو گیا، مصر حاصل ہو گیا. اب آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کا جو اصل وطن ہے ملک شام، فلسطین، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کو حاصل کریں. اور اس فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں. آج کے اس درس میں ارض مقدس فلسطین کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کی برکت سے ان کو فتح مبین عطا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی ہو جائے گی اسی مناسبت سے. تو آپ جا کر ان سے جہاد کیجئے اور اپنا جو وطن ہے فلسطین اور ملک شام اس کو حاصل کیجئے، اور اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا، جو ترجمے اور تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا کہ جو حکم دینا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ ان کو بتا دیے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے احسانات بتائے اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ، ہم وہاں پر جہاد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فلسطین کی، ملک شام تم لوگوں کے لیے لکھ دی ہے، جس کو حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رجسٹری دے دی ہے تمہیں کہ یہ تمہاری ہی زمین ہے. بس تمہارا کام یہ ہے کہ وہاں جا کر تمہیں جہاد کرنا ہے، وہاں جا کر پہنچنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تمہارے ساتھ آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس قوم کو لے کر نکلے. جب قریب پہنچے، غالباً اریحہ ایک جگہ ہے جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان ہے، وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو انہوں نے اپنے جو ان کی قوم کے 12 سردار بنائے ہوئے تھے، 12 قبیلے تھے، ان کے 12 سردار تھے، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں بھی آیا تھا. آیت نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. ہر خاندان کا ایک سردار جو ان کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا. ان 12 سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا جاؤ تم جا کر مشاہدہ کر کے آؤ آگے کے معاملات کیا ہیں. یہ 12 سردار نکلے. ان میں 2 اللہ کے پیارے بندے بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھا، جن کو بعد میں نبوت ملی،
اور ایک حضرت کالب تھے، ان کے بارے میں نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں لکھا ہوا، کاف الف لام با، حضرت کالب. تو ان کو یہ 12 لوگ تھے جن میں یہ 2 بھی شامل تھے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم عمالقہ کا ایک آدمی تھا جس نے ان کو پکڑا، اکیلے نے ان 12 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ آئے ہیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اب بتائیے ان کا کیا کریں. تو کسی نے کہا ان کو قید کر دیں، کسی نے کہا کہ ان کو مار دیں، قتل کر دیں، کسی نے کہا نہیں ان کو باقی رکھیں، اپنی قوم کے پاس بھیجیں. جب یہ بتائیں گے کہ ہم اتنی طاقت والے لوگ ہیں کہ ہمارے ایک آدمی نے ان 12 لوگوں کو گرفتار کر دیا تو یہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے اور مقابلہ نہیں کریں گے. یہ جو قوم تھی عمالقہ، یہ قوم عاد کے قبیلے میں سے تھی، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بڑی زبردست طاقت والے، ڈیل ڈول والے پہلوان، لمبے تڑنگے قد ان کے، ایسی زبردست قوم تھی. بعض حضرات نے اس قوم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائی ہیں، جس کے بارے میں تفسیر مظہری میں بھی وہ باتیں سب لکھی ہوئی ہیں جن کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں یہ مبالغہ ہے، جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اسی طرح حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ایسے ان کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں کہ ایسے بڑے تھے، ایسی طاقت تھی، اتنے لمبے لمبے قد تھے، بہت زیادہ بتا دیے، ہمیں اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا جو پتا چلتا ہے کہ بڑے قد کے مالک تھے، طاقت والے تھے، پہلوان تھے. جب یہ 12 لوگ جو سردار تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ ان کا تو یہ حال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ باتیں سن کر، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے. قرآن پاک میں ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی بلند رہو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو یہ بات تھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں. مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے. اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے البتہ ان سے فرمایا کہ دیکھو اپنی قوم کے لوگوں کو یہ باتیں مت بتانا کہ یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے ہمیں وہاں پہنچنا ہے، جیسے کہ آیات میں سب باتیں آ رہی ہیں، بس ہم پہنچیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، فتح ہو جائے گا. اس سے دیکھو ہر کس اپنی قوم کو یہ باتیں مت بتانا. لیکن اس کے باوجود ان 12 میں سے جو 10 تھے، 2 کا تو میں نے نام بتائے، ان 12 میں سے جو 10 تھے انہوں نے ایک ایک کر کے خفیہ طور پر اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے. جب اس قوم کو انہوں نے حالات بیان کرنا شروع کر دیے تو ان قوم نے وہ جملے فرمائے جو قرآن پاک میں آگے آ رہے ہیں کہ یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے. ہاں اگر وہ نکل جائیں وہاں سے پھر ہم جائیں گے ان کے پاس. اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو ان دونوں بزرگوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو اس وقت تک نبی نہیں تھے اور دوسرے حضرت کالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زیادہ کوئی مقابلہ نہیں ہونا ہے، بس تم جاؤ گے بیت المقدس کے دروازے تک پہنچو گے، فتح تمہاری ہو جائے گی، فکر مت کرو. یہ لوگ ایسے لوگ تھے، حالانکہ انہوں نے اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسانات دیکھے، مہربانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نمونے دیکھے، قدرت کی مظاہر دیکھے کہ کس طرح ہم کیسے تھے، اور جنہوں نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا ہمارے سامنے وہ لوگ کس طرح غرق ہو گئے وغیرہ، جو تفصیلات ابھی آئیں گی. تو اس کے باوجود انہوں نے ان 2 بزرگوں سے تو بات نہیں کی اور بدتمیزی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے، صاف سی بات ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوا اور انہوں نے اتنے زیادہ احسانات، اتنی مہربانیاں، اتنے اللہ تعالیٰ کے ان پر کرم چیزیں دیکھنے کے باوجود ایسے جملے جب انہوں نے کہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ غم، افسوس اور غصے سے اتنا جملہ فرمایا کہ اے میرے رب، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی،
کہ میں تو بس اپنی جان کا اور اپنے بھائی یہ ہم میرے قابو میں ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، آپ میرے اور ان لوگوں کے درمیان جو گناہ گار ہیں ایک فیصلہ فرما دیجئے۔ حضرت مفتی بظاہر قرآن پاک کی آیت دیکھ کر ایک دل میں بات آتی ہے کہ قرآن پاک یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ترجمہ اور حدیث کافی ہے۔ بتائیے سوال پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہ وہ دونوں تو بیچارے نیک تھے، ساتھ دے رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی برات بظاہر اظہار کر دیا کہ انی لا املک الا نفسی و اخی، میں اور میرے بھائی کا تو میں مالک ہوں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، بقیہ کا میرا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ حالانکہ حضرت یوشع تو اللہ والے تھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور نبی ہی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بقیہ تو نبی نہیں تھے۔ تو چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اور ان کا اپنا بری ہونا یقینی اور قطعی تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا، ان دونوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ چھوٹی کوئی سزا ملے گی، کوئی بڑی سزا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کی سزا یہ ہے کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ یہ جو سرزمین ہے فلسطین کی، شام کی، یہ ان کے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ 40 سال تک یہ نہ اس میں داخل ہو سکیں گے، یہ فلسطین میں داخل ہو سکیں گے، نہ اپنے ملک واپس مصر جا سکیں گے، بلکہ 40 برسوں تک اسی زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور وہ زمین کتنی تھی؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ لمبائی میں 90 میل اور چوڑائی میں 27 میل، کل آبادی ان کی تھی 6 لاکھ۔ 6 لاکھ کی آبادی تھی، لیکن اسی سرزمین میں یہ بھٹکتی رہتی تھی۔ روزانہ صبح کو نکلتے تھے، شام تک بھٹکتے تھے، شام ملک نہیں، ابھی شام سے مراد شام کا وقت ہے، شام کے وقت تک بھٹکتے رہتے تھے، لیکن واپس اسی جگہ پہنچتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ نہ اپنے ملک مصر جا سکتے تھے، اور نہ آگے جہاں فلسطین اور شام جانا تھا نہ وہاں جا سکتے تھے، اور 40 برسوں تک اسی سرزمین میں گھومتے رہے۔ لیکن ان 4 نیک لوگوں کی برکت سے، نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یوشع بن نون، اور نمبر 4 حضرت کالب، ان 4 کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بھی ان کو یہ انعام عطا کیے کہ جب، کیونکہ چٹیل میدان تھا نا، صحرائے سینا اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بادل بطور سائے کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، من و سلوہ، بٹیر اور میٹھی چیز ایک ترنجبین وہ ان کو ملتی تھی، اور اس کے علاوہ پینے کے لیے ایک پتھر ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو پیاس لگتی تھی اور گرمی محسوس ہوتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے، اس سے 12 چشمے بن جاتے تھے، ہر قبیلہ اپنے طور پر پانی پیتا تھا اور اس کو محفوظ کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ لیکن ضمناً یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے اور 12 چشمے ہو جاتے تھے، تو یہ بظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک سوال ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ، یا پھر ہو سکتا ہے ہو گیا ہو، ممکن نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، کچھ برس پہلے اشرف المدارس میں ان کا بیان تھا، عجیب و غریب حضرت کا وہ بیان تھا، اور حضرت نے کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں باتیں فرمائی تھی کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث میں بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہی چیز ٹیکنالوجی میں آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت نے نعرہ مارا یا ساریہ جبل، حضرت نے یہ جملہ کہا، صحابہ حیران ہو گئے کہ کہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، کہاں ان کو نعرہ، کیا معاملہ؟ وہاں پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ گئی، وہ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے جا کر حملہ کیا، وہ لشکر موجود تھا، فتح ہو گئی۔ بعد میں بات کر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری آواز موبائلوں کی پہنچ سکتی ہے، یہ گوگل کا جو میپ سسٹم ہے یہ سب کچھ سمجھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی کی آواز نہیں جا سکتی۔ 12 راستے کیسے بن گئے دریا کے اندر؟ آج دیکھیں پل بنے ہوئے ہیں دریا کے اندر، یہ باتیں سب سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ کے زمین سے پانی کتنا کیسے نکل گیا؟ بورنگ سے سمجھ میں آتا ہے،
بورنگ سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ معجزات ہیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کس طرح آدمی جاتا ہے نئے نئے شہروں میں، گوگل میں لگا دیا کہ ہمیں یہاں جانا ہے، اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب سیدھے طرف جاؤ، اب بائیں طرف جاؤ۔ لیکن اس میں ایک بڑی مصیبت آج کل آئی ہے۔ آج کل میں 2-3 ہفتوں سے دنوں نکاح میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نکاح میں آتے ہیں، لیکن نماز میں ان کی وہ جو لوکیشن ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، بار بار آوازیں آ رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ وہاں تو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ مختصر سا واقعہ جو قرآن پاک میں تفصیلی واقعہ بیان ہوا، اس کی کچھ باتیں عرض کر دی۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مختصر تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ترجمہ، وَإِذْ قَالَ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ ہر درس میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، جب ہم قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کریں گے تو اس وقت ترجمے کے وقت ہم یوں نہیں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس ترجمے کے وقت ہم موسیٰ ہی کہیں گے، کیوں قرآن پاک میں موسیٰ لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے، بہت سے نبی پیدا کیے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا۔ وآتاکم، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا، ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، پہلی آیت کی ترجمہ و تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ قوم سے مراد عرض کر دیا، بنی اسرائیل مراد ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اصل حکم ان کو جہاد کا دینا تھا، لیکن جہاد سے پہلے، اصل حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے احسانات کیے۔ یہ احسانات ہمیں تفصیلاً اس وقت سمجھ میں زیادہ آئیں گے جب سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پڑھیں گے، اور فرعون نے اس قوم کو کس طرح اپنا غلام بنا رکھا تھا، کس طرح ان کو ستایا تھا، کس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ فرعون تو غرق ہو گیا، اور اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا کر دی۔ اب جانا ہے، اب حکم ہو رہا ہے کہ اب اپنے اصل وطن ملک شام اور فلسطین کی طرف جاؤ۔ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ بہت سے نبی آئے، گزشتہ درس میں بھی آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1000 انبیاء ان کی قوم میں آئے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام، اور بھی بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تم میں آئے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا۔ دیکھیں ترجمے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے تم میں نبیوں کو پیدا کیا، اور حکمران میں بتایا جا رہا ہے تمہیں حکمران بنایا۔ یہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ دوسرا انعام یہ بتایا تمہیں حکمران بنایا، کیا مطلب؟ تم غلام تھے فرعون اور اس کی قوم کے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا دیا۔ وہ آتا، اور اسی طرح یہ بھی اللہ نے انعام عطا کیا کہ تمہارے سامنے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ تمہارے سامنے غرق ہو گیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی میں راستہ عطا کیا۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، یعنی نبی سب تو نہیں ہوتا، قوم میں ایک نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ تو بادشاہ بھی تو قوم میں ایک ہی ہوتا ہے نا، ایک ہی، یہ تو نہیں کہا جاتا قوم کا ہر فرد بادشاہ ہے، بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تعبیرات میں تھوڑا سا فرق کیوں ہے؟ فرق اس بڑی معنی فرق ہے کہ جب انبیاء کا لفظ آیا تو فرمایا تم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، تم میں یعنی تم سب نبی نہیں ہو، تم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا،
اور جب بادشاہت کا وقت آیا تو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا، حالانکہ بادشاہ بھی تو ایک ہوتا ہے، تو اس تعبیر میں فرق کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ نبی تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کو سب کو کیوں کہا تم سب کو بادشاہ بنایا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس قوم کی بادشاہت ہے، جس طرح بنو امیہ کی کہا جا بنو امیہ کی حکومت ہے، حالانکہ بنو امیہ کی حکومت کہاں ہوتی تھی؟ حاکم تو ایک ہوتا تھا۔ اسی طرح ہندوستان میں جو حکومت گزری مغل بادشاہوں کی کہ مغلوں کی حکومت ہے، حالانکہ سب کی تو حکومت نہیں، ایک آدمی کی حکومت ہوتی تھی۔ اسی طرح کہا جاتا تھا انگریزوں کی حکومت ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بھی جب کوئی پارٹی جیتتی ہے تو اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے الیکشن میں کہ یہ فلاں خاندان کی حکومت ہے، حالانکہ اس پورے خاندان کی تو حکومت نہیں ہوتی، بلکہ اس خاندان کے ایک فرد کی حکومت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو پتا ہے سیاست میں نہیں جاتے، اس لیے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک فرد ایک قوم کا ایک لقب ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کی حکومت ہے، حالانکہ حکومت تو اس خاندان کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم تو وہ ایک فرد ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایک عنوان عام طور پہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس پوری قوم کی بادشاہت ہے، حالانکہ ہوتی ایک ہی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل میں ملوک ملک کی جمع ہے بادشاہ، تو ایک تو اس کا ترجمہ وہی ہے بادشاہ، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، سواری ہو، خدام ہو، تو عرف عام میں عرب میں اس کو بھی بادشاہ کہہ دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ سب کے پاس اچھا خاصا مال تھا، تو سب کو ہی بادشاہت سے تعبیر کر دیا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا۔ فرمایا سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے تو پتا چلتا ہے، احادیث سے تو پتا چلتا ہے، سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، آیتوں سے تو یہ پتا چلتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ اصل میں بنی اسرائیل کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، تو بنی اسرائیل کا جو دور تھا اس دور تک جتنا ان کو دیا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اور فرمایا کہ حضرت تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت، یہ سورۃ المائدہ مدنی آیت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ مدنی صورتوں کا بعض لوگ سمجھتے ہیں مکی صورت وہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ تو مدنی صورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ شریف میں یہود بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہر فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ تو ان یہود کے جو علماء تھے ان کو ان واقعات کا علم تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ یہ معاملہ ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو بیان کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کیونکہ بغیر وحی کے یہ واقعات پتہ ہی نہیں چل سکتے۔ اب وہ اصل حکم آ رہا ہے کہ اب آپ کو چونکہ ملک مصر حاصل ہو چکا، اب آپ مقابلہ کیجئے، جہاد کے لیے لے کر جائیے اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر جہاد کیجئے اور جا کر فلسطین اور شام میں جائیے اور اس کو حاصل کیجئے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یا قومی، اے میرے قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جس کا میں نے کہا نا حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے فرمایا رجسٹری ہو چکی ہے تمہاری، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، اس کو کہتے ہیں پیٹھ دکھانا، اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پلٹ کر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یا قومی، اے میرے قوم، اے میری قوم، ارض مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس سرزمین سے مراد کیا ہے؟ کئی اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے،
بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد ایلیا ایک شہر ہے وہ ہے، بعض نے فرمایا جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں بیت المقدس کے درمیان میں اریا ایک شہر ہے، وہاں داخل ہونے کا حکم ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا دمشق اور فلسطین مراد ہے، بعض نے فرمایا اردن مراد ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا پورا ملک شامی مراد ہے، پورا ملک شامی مراد ہے۔ اور اسی وجہ سے یہی جگہ میں نے جن ملکوں کے نام لیے آپ دیکھ رہے ہیں، انہی ملکوں پر آج کل یہود و نصارہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں، کچھ دجال کی جب باتیں بیان ہوئی تھی، احادیث سے دجال کیا ہے، یاجوج ماجوج کے واقعات کیا ہیں، سب جو بیان ہوئے تھے اس وقت بھی انہی ملکوں کے اور شہروں کے نام تھے۔ تو آخری جو قول ہے ملک شام پورا ہی مراد ہے، یہی اصل قول ہے کہ اس میں سب باتیں آ جائیں گی، ارض مقدس۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ، اللہ کے گاڑے دوست، یہ لبنان کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کی نظر جہاں تک جائے گی ہم اس کو ارض مقدس بنا دیں گے۔ تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ تمہیں ہی ملنا ہے، بس جہاد کرو، وہاں تک پہنچو، تمہیں مل جائے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب نامراد ہو جاؤ گے؟ دنیا میں بھی نامراد ہوگے، آخرت میں بھی نامراد ہوگے۔ دنیا میں نامراد کس طرح ہوگے کہ تمہیں ہم فلسطین اور ملک شام سب تمہارے حوالے کر رہے ہیں، لیکن جب تم جہاد نہیں کرو گے تو یہ ملک تمہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اور آخرت میں نامراد کس طرح ہوگے کہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے تم گناہگار ہوگے اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اب وہ بات جو میں نے عرض کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور مقام ریحا میں جب پہنچے تو 12 لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر آپ دیکھ کر آئیں کیا معاملات ہیں۔ ان 12 لوگ گئے اور عمالقہ کے ایک آدمی نے ان 12 کے 12 لوگوں کو گرفتار کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ کیا کیا جائے؟ فیصلہ ہوا کہ بعضوں نے کہا ان کو قتل کر دیں، بعضوں نے کہا ان کو قید کر دیں، بعضوں نے کہا نہیں ان کو واپس کریں تاکہ یہ جا کر اپنے بڑوں کو ہماری طاقت کا بتائیں اور یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کریں، جہاد نہ کریں ہم سے۔ وہاں جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار کسی کو مت بتانا، لیکن 12 میں سے 10 لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے بتا دیا۔ 2 ساتھی جو سردار تھے، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب، ان لوگوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب قوم کو پتا چلا کہ اتنے خطرناک ہیں لوگ، اتنی بڑی طاقت کے لوگ ہیں، تو انہوں نے جملے یہ باتیں فرمائیں، قولوا، وہ بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ دیکھیں ان لوگوں نے تاکید کے ساتھ کتنا کہا، اللہ تعالیٰ نے تاکیدات بیان کی کہ لن ندخلھا اگر ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے، یہ بھی تاکید کا جملہ تھا، لیکن اس پر ایک اور تاکید لگا دی، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، یقیناً ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس بستی میں یعنی ارض مقدس میں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائے، عمالقہ وہاں سے نکل جائے۔ ہاں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب یقیناً بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ 2 اللہ والے یوشع بن نون اور حضرت کالب، ان دونوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ قال فرمایا، کہا، رجلان من الذین یخافون، ان 2 شخصوں نے جو ڈرنے والوں میں سے تھے، من الذین یخافون، جو ڈرنے والوں میں سے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالی نے فضل کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، کہا تم ان پر ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر دروازے تک تو چلو۔ کیا ترجمہ کیا حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ویسے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم ان پر دروازے پر داخل ہو جاؤ، لیکن حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ آیت کی وضاحت ہو گئی، تم ان پر دروازے تک تو چلو، ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر دروازے تک تو چلو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے، ویسے ترجمہ ہے داخل ہونا،
تم بس ایک حضرت نے ترجمہ کیا، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم لوگ غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اپنا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو۔ وہ اگر ہوتا فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ تو ترجمہ ہوتا تم بھروسہ کرو اللہ پر، لیکن بلاغت کا اصول ہے التقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے تھا اگر اس کو پہلے لے کر آ جائیں تو اس میں حصر یعنی صرف کا اور ترجمہ ہو جائے گا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ تو ان دو بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی جن پر جو یخافون، ڈرنے والے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ میں مفعول کو بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ ڈرنے جس سے ڈرا جائے وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ میں اور قوسین میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے تھے، متقی حضرات تھے، یخافون، ڈرنے من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا تھا، فضل کیا تھا۔ ہمیں یہ دو بھی سردار تھے، وہ 10 بھی سردار تھے، لیکن چونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کا انعام ہوا، تو ان لوگوں نے دوسروں کے حوصلے بڑھائے، گھٹائے نہیں۔ تو فرمایا کہ بس تم دروازے تک داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے، ان دو اللہ والوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بس دروازہ تم چلو اور زیادہ مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا؟ فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ ہیں تو بڑی طاقت والے، لیکن اندر کوئی دم خم نہیں ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے اور یہ لوگ انشاءاللہ تعالی ہار جائیں گے، ان میں دم خم نہیں ہے، تھوڑا بہت مقابلہ کریں گے ہار جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہی جو قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے، اس لیے فرمایا تم سے دروازے میں داخل ہو جاؤ، وہاں تک پہنچ جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان 2 حضرات سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جملہ کہا گستاخی کا، اور یہ جملہ کہا کہ قالو، وہ کہنے لگے یہ جو حضرت بنی اسرائیل تھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، اب اور مزید تاکید انہوں نے لگا دی، انا بھی لگا دیا، لن ندخلها بھی لگا دیا، اور ابدا ہمیشہ ہمیشہ ترجمہ کیا کہ ہم ہرگز اس میں ہم ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، جب تک عمالقہ موجود ہے ہم اس بستی میں ہمیں داخل ہی نہیں ہونا ہے۔ اب کیا گستاخی کی سنیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، اور ان سے فقاتلا، اور ان سے جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جملے کے 2 مطلب ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو جملہ ہے آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، وہاں جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو حقیقی مطلب یعنی ظاہری مطلب کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ جملہ کفر تھا، استہزاء تھا، مذاق اڑانا تھا۔ اگر اسی جملے کو تفسیر اس کی یہی کریں تو یہ کفر ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ملی جو میں نے بیان کی کہ بادل ان کے اوپر آ جاتے تھے، سایہ ہو جاتا تھا، من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا، پتھر ہوتا تھا جس پر مارتے تھے تو 12 چشمے بن جاتے تھے۔ تو کافروں کے ساتھ یہ مہربانیاں نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا نبی بھی ان کے ساتھ رہے۔ مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کا اللہ آپ کی مدد کرے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ جب معاملہ اس کے ساتھ ایک بات عرض نہ کی جائے تو مزہ ہی نہ آئے گا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فتح مبین کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر آج یہ لشکر اگر ہار گیا تو آپ کے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو آپ کے ساتھ لڑیں گے،
آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں طرف سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف سے بھی لڑیں گے، ہم ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو یہ جملے بول کر اور پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی یہ دعائیں کرتا رہا کہ جب میں نے یہ حضرت مقداد سے جملہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک بشاشت دیکھی، خوشی دیکھی، تو میں ساری زندگی یہ دعا کرتا تھا کاش کی جملہ میں نے کہا ہوتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوتے۔ کیا پیارا جملہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ سے جا کر کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو وہ ان کے اعمال بد کی مناسبت سے ہوتی ہے، جیسا ان کا عمل ہوتا ہے نا ویسی ان کو سزا ہوتی ہے۔ ان نافرمان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت بدتمیزی کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، گستاخی کی اور کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں پر کہا تھا؟ صحرائے سینا میں جملہ کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی سزا دے دی کہ 40 برس وہیں بیٹھے رہے، 40 برس وہیں رہے۔ تو فرمایا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب یہ جملہ سنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پورا ایک صفحہ اپنا بیان کیا، اتنی بڑی تفسیر آپ دیکھیں، پورا ایک صفحہ، اور اس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی تھے نا، ان کی صفت دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں کہ جس قوم کے لیے انہوں نے اتنا، جو قوم ایسی ذلیل قوم تھی جن کو لوگوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کی خدمت لینا، ستانا، سب کچھ کرنا، اس کے بعد وہی شخص جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسی کے دربار میں اسی کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی، انہی کے فرعون کے دربار میں حضرت فرعون کے، اور جن جادوگروں پر فرعون کو ناز تھا، انہی جادوگروں کو انہی کے محل میں جا کر شکست دی، اور اس کے بعد ان کو شکست دی، اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے اس قوم کو، فرعون کا لشکر سب غرق ہو گئے، اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر مہربانیاں کی، اور جب مانگا تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا برداشت دیکھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ کیا فرمایا؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ میں تو سوائے اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کسی پر میرا کوئی قابو نہیں ہے، میرا کسی پر کوئی قابو نہیں، میں کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب آپ اے اللہ، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو بہتر ہے، جو عذاب ہے، وہ ان کو سزا دیجئے، اور میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما دیجئے۔ اور یہاں پر وہ ایک اشکال جو ہو سکتا ہے وہ بھی عرض کر دیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں سوال آئے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ان کے ساتھ تھے، ان کے لیے کیوں یہ جملہ نہیں فرمایا؟ سے یہ کہا کہ میں تو اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کا گمراہ نہ ہونا یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، گناہ سے معصوم ہے، تو چونکہ نبی دو ہی تھے اس وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اس لیے اپنے بھائی کا تذکرہ فرمایا۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اب آپ ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اس بات پر ان پر کوئی چھوٹی سی سزا آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ فَإِنَّ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اللہ نے فرمایا اچھا تو وہ سرزمین، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهَا، یہ ہاں جو ضمیر ہے نا، جو جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ضمیر ہے، یہ پہلے آیا فلاں کا تذکرہ اور اس نے یوں کہا، اس نے یہ کیا، یہ اس جو ضمیر ہوتی ہے، اس طرح جو عربی کی جو یہ ضمیر ہے فَإِنَّهَا، اس سے مراد ارض مقدس جس کی اقوال گزر چکے، فلسطین ہے، اردن ہے، شام ہے، یہ سب۔ فَإِنَّهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو وہ سرزمین محرمۃ علیہم 40 سنہ، ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی،
40 سال تک ان پر یہ سرزمین حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھائیے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب آپ بھی نافرمان لوگوں پر ترس نہ کھائیے. تو اس کے مضمون واقعہ گزر چکا، اس کا عرض کر دیا میں نے شروع میں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ان قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صحرائے سینا ہے، جس کی جو لمبائی میں تقریباً 90 میل کے برابر اور چوڑائی میں 27 میل کے برابر، اور یہ قوم تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے، تفسیروں میں لکھا ہے. یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہتے تھے. صبح سے چلتے تھے، شام تک پھر وہیں آ جاتے تھے. نہ آگے فلسطین اور شام جا سکتے تھے، نہ واپس اپنے ملک مصر آ سکتے تھے، وہیں بھٹکتے رہتے تھے. اور 40 سال کے بعد وہیں اسی سرزمین صحرائے سینا میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد نبی ہوئے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. اور اس کے بعد 40 برسوں کے بعد بعض حضرات نے فرمایا یہ جنوں نافرمانی کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان کی اولاد حضرت یوشع کے ساتھ مل کر انہوں نے عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو فتح ہوئی. بعض نے فرمایا اکثر تو ہلاک ہو گئے تھے، کچھ ان میں سے باقی تھے، کچھ انہی کی آگے کی نسلیں تھی. ان سب نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا 40 برسوں کے بعد، یعنی 40 سال تو وہیں پر رہے. 40 سال کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور ارض مقدس کو فتح کیا. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ بھی ان نافرمان اور ان فاسقوں پر ترس مت کھائیے. فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مزاج ہوتا تھا کہ جب اپنی قوم کے ایسے حالات دیکھتے تھے تو ان کو افسوس ہوتا تھا، غم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غم مت کیجیے. اور یہ بھی عرض کر دیا کہ ان 4 اللہ کے پیاروں کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 لوگوں کی برکت سے اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر انعامات کیے. نمبر 1 بادل ان پر بطور سائے کے رہتا تھا. نمبر 2 کھانے پینے کے لیے من و سلوا ان کے لیے نازل ہوتا تھا. اور پینے کے لیے ایک ترتیب یہ تھی کہ جب پیاس لگتی تھی اور ان کو ضرورت ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پتھر تھا، اس پر عصا مارتے تھے، 12 چشمے نکل پڑتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پر بات ختم ہوئی کہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے جہاد کیا، ارض مقدس کو فتح کیا، تو ہم بھی دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو آج رکوع بیان ہوا اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اور ضرور بھی ضرور اے اللہ رہ گئی ہوگی، قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک نقطے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان قرآن پاک کی آیتوں کا جو درس ہوا اس کی برکت سے ارض مقدس کو اے اللہ آزاد فرما دیجیے. اے اللہ فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے. اے اللہ مجاہدین کو فتح مبین نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پورا سارا کفر اے اللہ ایک طرف ہے اور صرف مسلمانوں کا ایک چھوٹی سی جماعت اے اللہ وہ ایک طرف ہے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی ایک فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ایک فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر کو مغلوب فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر کو مغلوب فرما دیجیے. اے اللہ مجاہدین کو، اے اللہ فلسطین میں مجاہدین کو فتح مبین نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، آزادی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کی ان آیتوں کی برکت سے آزادی نصیب فرما دیجیے. جہاں رکوع ختم ہوا فتح کا تذکرہ ہے، اے اللہ ان کی برکت سے فتح نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.